زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری ایام عزائر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے ہادی ٹی وی لکھنؤ کی خصوصی پیشکش پروگرام زندہ ہے حسین کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا اپنی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت قرار دے، اور ایام غم کی مناسبت سے ہادی ٹی وی کے تمام ناظرین بالخصوص ولی عصر محور کائنات وارث اعضا منتقم خون حسینی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت ہے۔ واقع کربلا ایک داستان یا حادثہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور واقع کربلا جب تک انسانیت باقی رہے گی اس وقت تک واقع کربلا کے پیغامات باقی رہیں گے۔ دراصل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب و انصار کی قربانی کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی انسانیت کے لیے نہیں، کسی خاص خطۂ ارض پہ بسنے والی بشریت کے لیے نہیں، بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ لہٰذا آج جہاں جہاں بھی انسان کے سینے میں انسانیت کا دل پایا جاتا ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن واقع کربلا کی یاد مناتے ہوئے فرش اعضا کو بچھا دینا، سبیل و تبرکات کا اہتمام کر دینا، جلوس اعضا کو برآمد کر دینا، کیا صرف یہی کربلا کا تقاضا ہے یا کربلا کے مطالبات بھی کچھ اور ہیں؟ دراصل کربلا جب عالمی اور آفاقی پیغام ہے تو کربلا کا تقاضا، کربلا کے مطالبات ہر حصے کے لوگوں سے ہے۔ کربلا کے مطالبات عام لوگوں سے بھی ہیں، کربلا کے مطالبات اپنوں سے بھی ہیں، کربلا کے مطالبات غیروں سے بھی ہیں۔ خاص اپنوں میں جو خطبہ، شعراء، ذاکرین، نوحہ خواں، مرثیہ گو افراد ہیں، کربلا کے ان سے کیا تقاضے ہیں؟ انشاءاللہ اس اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے محترم مہمان کو، جس شخصیت کو مدعو کیا ہے، خدا کا شکر ہے، ہمارے لیے باعث فخر اور شرف ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا ہے۔ قوم کے درد مند مبلغ، ایک ذمہ دار مبلغ اور خطیب، ادارہ تنظیم المکاتب کے روح رواں، مربی قوم و ملت، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب قبلہ کا استقبال کریں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ استقبال ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، خاص طور سے ان لمحات اور ایام میں جبکہ ذمہ دار مبلغین کثرت سے مصروف رہتے ہیں، ایام غم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی اس ہادی ٹی وی کی اور ہم سب کی اس حقیر سے صحیح کو قبول کرے۔ الہی اور میں سب سے پہلے کسی بھی گفتگو سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ دیتا ہوں، اور تمام عزاداران امام مظلوم کی خدمت میں بھی امام پر پڑنے والی مصیبتیں جو اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں ان کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان کے عزاداروں میں شامل فرمائے، الہی آمین۔ اور ہمارا نام ان میں لکھا ہو کہ جن کی زندگی کا ایک بڑا کام حسین کو یاد کرنا اور حسین کا یاد رکھنا تھا۔ الہی آمین، جزاکم اللہ، خدا آپ کی تعزیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ہم بلا تضییع وقت اپنے محترم مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور باقاعدہ طور پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان سخن آج زندہ ہے حسین میں جو قرار پایا ہے، کربلا کے مطالبات خطبہ و ذاکرین، شعراء و نوحہ خواں حضرات سے
کیا ہیں، ان مطالبات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سب ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان کی سرپرستی میں اس پروگرام کے سفر کو انشاءاللہ انتہا تک طے کریں، ہم سب کے لیے بہت مفید گفتگو ہوگی۔ قبلہ، عنوان سخن ہمارا واضح ہے، لہٰذا آغاز کلام میں ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ واضح فرما دیں کہ کربلا کی یاد منانا، ہر سال مجالس عزا کا انعقاد، جلوس کا انعقاد، ایام عزا میں یہ ہمارا اہتمام خاص طور سے، اس کے ساتھ ساتھ کربلا کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، کربلا عزاداروں کے اوپر، غیروں کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں؟ کیا صرف ایام عزا میں مجلس کر لینا یہی ذمہ داری ہے، یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے کہ انسان جتنے کام کرتا ہے ان کاموں کو انجام دینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، اور جو احکام خدا ہوتے ہیں ان احکام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جس حکمت سے کبھی مالک باخبر کر دیتا ہے اور کبھی باخبر نہیں کرتا۔ بندگی کہتی ہے کہ حکم پروردگار ہے تو اس کام کو کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت، اس کی مصلحت ہمیں سمجھ میں آئے ہمارے یا سمجھ میں نہ آئے۔ جب یہ بات طے ہے کہ عزاداری حکم خدا ہے اور اللہ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے اور خصوصی اہتمام کیا ہے، اور وہ عبادت پروردگار ہے، اس لیے کہ صرف براہ راست اللہ کو سجدے کرنا یا اللہ کی تکبیر و تجلیل کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ جب ہماری پوری زندگی کو اس نے کہا کہ اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو پھر ہماری پوری زندگی کے ہر کام میں اس بات کی گنجائش ہونا چاہیے کہ وہ عبادت بن جائے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہو، ویسے میرا سونا بھی عبادت بن سکے۔ سبحان اللہ۔ جیسے روزہ رکھنا عبادت ہو، ویسا میرا دسترخوان پہ کھانا کھانا بھی عبادت بن سکے، اس لیے کہ اگر چند یہی اعمال عبادت ہوں گے تو پھر اللہ نے جب خلق کیا ہے ہم کو جس غرض سے، اس کے کرنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت نہ مل پائے گا، اس لیے کہ جو اگر عبادت سے مراد صرف یہی نماز روزہ وغیرہ ہے تو ان کے انجام دینے کے لیے بھی ہمیں کھانا چاہیے، کھانے کا انتظام ہے، رہنا، رہائش کی جگہ ہے، نیند ہے، یہ ساری ضرورتیں آدمی پوری کرے گا۔ تو گویا ایک مشین اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو پرانے زمانے میں ہمارے پاس انجن آتے تھے کہ کتنی دیر چلائے روز کو، اب یہ گرم ہو گیا۔ جی، تو کیا ایسی مشین ہے کہ چند اعمال کو انجام دے اور اب وہ گرم ہوگی، عبادت نہیں کر سکتی، اب باقی سلسلہ تھم جائے عبادت کا؟ لیکن اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکے اس کی گنجائش ہونا چاہیے، اور وہ ہے، اور وہ بس ایک ہی راہ ہے اس کی، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم اپنے ذاتی ترین کام کرو، بس اللہ کو یاد رکھو تو تمہارے ذاتی کام اللہ کی عبادت بن جائیں گے۔ اس کی مثال بھی روایت میں دی، پیغمبر نے فرمایا کہ کھانا کھانے بیٹھو تو یہ دماغ میں ہو تمہارے کہ اس کھانے سے جو بدن میں طاقت آئے گی اس سے میں اللہ کی اطاعت و عبادت کروں گا، تو کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ جتنے اعمال انسان انجام دیتا ہے، کیا یہ ہدف ہے ہمارے؟ نہیں، یعنی نماز پڑھنا ہمارا بس ہدف ہے کہ نماز پڑھنا ہی ہے، ہم بس ختم بات؟ اب یہ نماز ہم کو کہیں آگے نہیں لے جائے گی، ہمیں نماز تک پہنچنا تھا، ہمیں تلاوت قرآن تک پہنچنا تھا، ہمیں روزے تک پہنچنا تھا، کیا یہ ہدف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدف نہیں ہے، یہ سب کے سب ذریعہ ہیں سبحان اللہ، اور وسیلہ ہیں، اور اصل ہدف اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے اور پروردگار تک پہنچنا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ تو عزاداری بھی اگر عبادت ہے، حسین پر گریہ، ان پر ماتم، ساری چیزیں پہلے سمجھنے کی ہیں کہ ہدف ہیں واہ، یا ذریعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ہدف ہیں تو ٹھیک ہے، بس ہم رو لیے، بات پوری ہو گئی۔ لیکن اگر یہ ہدف نہیں ہے، ذریعہ ہے، اور ہدف نہیں ہے اس لیے کہ صرف جو بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہم نے بس ایک قوم اللہ پیدا کریں، میں بار بار اس کو سنا چکا ہوں، قبل آج اس پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ یہ پیغام آپ کا پہنچ جائے ناظرین قوم تک۔ پیدا کرے گا جو اس کے بچے ہمیں بچوں پہ روئیں گے، اور جس کے بڑے ہمیں بڑوں پہ روئیں گے، اور عورتیں عورتوں پہ روئیں گی۔ تو میں نے اس روایت کو 3-4 سال پہلے خود ڈھونڈ کے پڑھا، اور پھر مجلسوں میں بار بار دہرایا، شاید اس ٹی وی سے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں قوم کی خلقت کا
تذکرہ نہیں ہے الگ سے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معصوم کونین کو شہادت سید الشہداء کی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ شہید ہوں گے تو ہم میں سے کوئی نہ ہوگا، جی، تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ پھر بابا ان کا گریہ کون کرے گا؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا ویجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنہ۔ میری امت کی عورتیں روئیں گی، میرے امت کے مرد روئیں گے، میرے اہل بیت کے، اور یہ ہر سال یہ کام ہوتا رہے گا، عزا کی تجدید ہوتی رہے گی، عزاداری زندہ ہوتی رہے گی، نسلاً بعد نسل، احیاء ہوتا رہے گا، صدیوں کے بعد صدیوں میں، نسلوں کے بعد نسلوں میں، اور فاصلہ بھی نہیں ہوگا، ہر سال یہ کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس میں بہت سے پہلو غور کرنے کے، ان کو اس وقت پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اس میں قوم خلق کرے گا کا مسئلہ نہیں ہے، امت کے لوگ روئیں گے۔ جو قوم خلق کرے گا کی بات کرتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ روئیں، لہذا بس ہمارا رونا ہی ہمارا ہدف ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب پیغمبر نے فرما دیا کہ میری امت کے لوگ گریہ کریں گے تو امت والے گریہ کرنے کے علاوہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، سبھی کچھ کر رہے ہیں۔ جی، تو یہ ساری عبادتیں جو ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہدف نہیں، ہر عبادت میں قربتاً اللہ کی نیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم عبادت بھی کریں چاہے زبان سے دہرائیں چاہے نہ دہرائیں، مجلس، ماتم، تبرک، نیاز، یہ سب عبادت ہے، تو سب جگہ قربتاً اللہ کا ارادہ ہوگا تبھی عبادت بنے گی۔ تو جیسے ہر عبادت وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا، اس سے قربت کا، اس کی رضا کا، اسی طرح یہ اس کی رضا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید بہت گزرے ہیں، ظلم بھی بہت ہوئے ہیں، جی، پروردگار عالم نے حسین پر گریے کو، امام حسین کی عزاداری کو اتنا اہتمام کیوں دیا کہ شہادت بعد میں ہوئی اور اس کا ذکر پہلے سے، اور اس پر گریہ انبیاء کا، مرسلین کا پہلے سے، یہاں تک کہ ولادت کے موقع پر بھی پیغمبر کا گریہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گریہ، اصحاب روئے، سب روئے۔ شہادت بعد میں ہوئی، پھر شہادت کے بعد ایک اہتمام ائمہ کا اور اس کی تاکید، اس کا ثواب اور اس کا اجر۔ تو اتنا اجر و ثواب اور اتنا اہتمام صرف اللہ اس لیے کرے کہ بھائی حسین پر رو لیا جائے، تو یہ تو ایک بہت ہی ہلکی سی چیز ہوگی کہ ہم اس طرح سوچیں کہ بس ہمارا رونا ان کو سکون دیتا ہے اس لیے ہم رونے کے لیے پیدا کیے گئے۔ مگر کیا انہوں نے شہادت حسین نے اس لیے دی تھی کہ لوگ ان پہ روئیں؟ نہیں، شہادت کی غرض کیا یہ تھی؟ ظاہر ہے کہ ہمیں کہنا پڑے گا نہیں، شہادت کی غرض یہ نہیں تھی۔ تو شہادت کی غرض کیا تھی؟ یہ تو آثار میں سے ہو گیا ہے۔ نتائج ہیں اس کے جو قہری طور پر مرتب ہونا ہے۔ جی، انسان کے سینے میں دل ہے اور دل میں زندگی ہے، تو چاہے وہ مومن و مسلم نہ بھی ہو، ان تذکروں کو سن کے اس کا دل کسی بھی مظلوم کا ذکر سنتا ہے تو دل نرم ہو چین جاتا کرتا ہے۔ جی، تو گریہ حسین کی خود مولا کی خود شہادت کا ہدف کیا تھا، تو وہ بھی ہم آپ نہ طے کریں۔ امام خود بتاتے کہ چلے گئے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت امت جدی جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ سبحان اللہ۔ قوم کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے اور برائیوں کی پھیلتی برائیوں کو روکنا ہے اور سمٹتی نیکیوں کو پھیلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہدف حسین یہی ہے تو پھر ہدف آزادی رہی ہے، حسین بھی یہی بنے گا کہ بگاڑ کو ٹھیک کیا جائے، برائیوں کو گھٹایا جائے اور نیکیوں کو بڑھایا جائے۔ یہ عزاداری کا ہدف بھی ہے اور عزاداری کی بقا کا اہتمام کے پیچھے کی حکمت بھی ہے اور مصلحت بھی۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ یہ جو ہمارا پہلا سوال تھا ناظرین کہ کربلا سے ہماری ذمہ داریاں کیا طے ہوتی ہیں، تو ذمہ داریاں ہماری خود حضرت سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے طے فرما دی ہے، چونکہ آپ نے اپنے قیام کا مقصد پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ میں شر و شرارت کے لیے نہیں، فساد و دکھاوے کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اچھائیوں کو عام کرنا ہے اور برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والے جہاں کہیں بھی افراد ہیں، تمام عالم انسانیت اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں اچھائیوں کو اجاگر کیا جائے جس کا گلا گھوٹا جا رہا ہے آج، وہ برائیاں
کہ جو کل کی طرح سے آج پھر جنہیں اچھا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ہم برائیوں کو برائی کے طور پہ لوگوں کو پہچانائیں اور اس سے لوگوں کو برا بننے سے روکیں، یہی عزاداری کا بھی مقصد ہوگا۔ قبلہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ ناظرین، یہ سلسلہ گفتگو اپنے محترم مہمان کی سرپرستی میں جاری رہے گا۔ رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے زندہ ہے حسین۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے۔ کھائیں گے برچھیاں علی اکبر اسی جگہ، تر ہوں گے خون قاسم بے پر اسی جگہ، تیغوں سے ٹکڑے ہوں گے برادر اسی جگہ، روئیں گے ہم کو آ کے پیمبر اسی جگہ، تڑپے گی یاں سکینہ پدر کی جدائی سے، زینب اسی زمین پہ بچھڑے گی بھائی سے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں عادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ ایام عزائے سرکار سید الشہداء کی مناسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندہ ہے حسین۔ زندہ ہے حسین میں آج عنوان سخن قرار پایا کربلا کے مطالبات خطبہ و ذاکرین سے، نوحہ خواں اور مرثیہ گو شعراء افراد سے۔ اس اہم عنوان پر گفتگو ہماری جاری و ساری ہے۔ اپنے محترم مہمان کی سرپرستی میں ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر زیدی صاحب قبلہ کی سرپرستی اور ہمراہی میں ہمارا پروگرام اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ وقفے پہ جانے سے قبل یہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کربلا سے ہماری ذمہ داریاں وہی طے ہوتی ہیں کہ جو صاحب کربلا سرکار سید الشہداء نے ہماری ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اپنے محترم مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ، ابھی گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری وہی ہے جو سرکار سید الشہداء نے معین کر دی ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو خدمات انجام دیے اب تک شعراء نے، خطباء نے، علماء نے، ذاکرین نے، بڑی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے انہی نے۔ اس سلسلے میں جو ان کی کوششیں اور کاوش رہی ہیں قبلہ کربلا کو ہم تک پہنچانے میں، ہم چاہیں گے اس کا ایک سرسری جائزہ پیش کر دیا جائے۔ کربلا ہم تک 14 صدیاں تقریباً طے کر کے پہنچی ہے، بڑا لمبا سفر کیا ہے، اور پیغام کے کربلا سے باہر نکلنے سے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور بولنے کے درباروں میں اجازت نہیں ملتی تھی، جو سب سے پہلے کربلا کا پیغام لے کے نکلے، یعنی اسیران اہل حرم، اور ان میں جناب زینب اور جناب سید سجاد اور جناب ام کلثوم، اور اس کے ساتھ جو اور شرکاء ہیں، انہیں بھی کہیں کہیں کچھ بولنے کا موقع ملا ہے، اور جو بولے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیغام پہنچایا ہے۔ اس پورے سفر کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے امام حسین کا سفر کربلا تک ایک باہدف سفر تھا، اسی طرح سے بظاہر اور حقیقت میں یہ سب قیدی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا اختیار، ان کے ہاتھوں میں قید ہونے کے باوجود ان کا اختیار اللہ کے کرم سے ان کے اوپر، اپنے اوپر خود ان کو حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح میدان کربلا میں شور ہونے لگا اور سید الشہداء کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، تو ایک اشارہ فرمایا تھا، تو پھر وہ اقتدار سامنے آ گیا چند لمحوں کے لیے جو اس خاندان کو پروردگار سے ملا ہے، اور ایسا سناٹا چھایا کہ صرف انسان ہی نہیں چپ ہوئے، جانور اور گاجے باجے کی آوازیں سب ختم ہو گئیں۔ اسی طرح سے پیغام پہنچانے کے مواقع آئے ہیں، شور ہوا ہے، رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اور اس میں علی کی بیٹی نے بھی وہی مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے سکوت چھایا ہے ان کے سبحان اللہ۔ حکم دینے کے بعد، میں کہہ سکتا ہوں کوفے میں، مگر روکا ہر جگہ گیا اور پیغام انہوں نے ہر جگہ پہنچایا، اور پیغام میں انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک، اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں، سبحان اللہ۔ سید سجاد کی گفتگو جی بار سب کچھ ہے۔ دوسرا، جناب زینب نے بھی دوسرا تعارف کرایا کہ جو ظلم ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، اور اس ظلم کو اجاگر کیا، اور یہ بتایا کہ جنہوں نے یہ سب کیا ہے وہ ناحق ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ملتا ہے اس میں، وہ ان کلمات پر مشتمل ہے جو معرفت پروردگار اور انبیاء و مرسلین اور اہل بیت علیہ السلام کے مراتب کو بتاتے ہیں۔
پھر اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی یہ بھی بتایا کہ حسین کی جیت دین کی بقا ہے، اور دین کی بقا میں عقائد دین کی بقا نہیں، صرف اعمال دین کی حفاظت بھی ہے۔ سید سجاد سے جو اپنے خیال میں انہیں اذیت پہنچانے کے لیے طلحہ ابن عبداللہ نے طنز کیا تھا کہ کون جیتا ہے، سید سجاد نے کہا تھوڑی دیر رک، اذان ہونے دے، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا ہے۔ اذان ہوگی، پیغمبر کا نام آئے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو اذان کا ہونا بھی فتح حسین کا اعلان ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم خلاصہ کلام کریں، جنہوں نے عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، ہمارا جلوس ان کے اس سفر کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے بعد ہماری مجلس ان کے درباروں میں جو خطبے دیے ہیں ان کی پہچان بناتی ہیں، اور ان کی ان خطبات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے مجالس سے۔ کرتی ہیں۔ تو جلوس ہو چاہے مجلس ہو، اس میں انہوں نے پورا پیغام دین سنایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اور کتنے حصوں پہ وہ پیغامات ہیں وہ بھی تاریخ میں ثبت ہیں۔ ہاں، مطلب مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں انہوں نے گفتگو کا یہ توحید پروردگار بھی ہے، احکام الہی بھی ہیں، سب کچھ، ظالم کی مخالفت بھی ہے۔ تقریباً ہر پہلو کو انہوں نے اجاگر کر دیا ہے۔ تو جو عزاداری کے بانی تھے کربلا کی شہادت کے بعد، سبحان اللہ، اور جن میں وہ خطیب بھی تھے، اور اشعار بھی سننے کو ملتے ہیں جو مواقع آئے، تو اشعار بھی، اب مجھے حفظ تو نہیں ہے وہ، لیکن ان اشعار کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی مظلومیت کے اظہار کے ذریعے بھی اور اپنے اقتدار کے اظہار کے ذریعے بھی۔ تو اب جو پیغام پہنچانے والے ان کے بعد آئیں گے، وہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو کرے، اس لیے کہ پیغمبر نے بھی حدیث میں نہیں پڑھی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے امت کے مرد میری امت کی عورتیں، اور معصومین نے بھی ہم سے خصوصیت سے حکم دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب روایتیں ہیں، متعدد روایتیں متعدد ائمہ سے ہیں کہ پوچھا ہے اتجلسون و تتحدثون، تجلسون تشکرون۔ تجلسون کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ بیٹھتے ہو، مجلس کرتے ہو، تو لفظ مجلس بھی وہیں سے نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ تجلسون بیٹھتے ہو، بیٹھتا مطلب خالی یوں ہی بیٹھنا تھوڑی ہے۔ امام پوچھ رہے ہیں وہ تذکرون، اور ذکر کرتے ہو ہمارا، تتحدثون ہماری حدیثیں ہماری روایتیں ہماری باتیں کرتے ہو۔ جب بتایا کہ ہاں، تو پھر دعا دی کہ رحم اللہ من احیا امرنا، وہی مجلس کرتے ہو، ہاں، ہمارا ذکر کرتے ہو، ہاں، تو اب دعا دی، تو دعا دی تو کلمات استعمال کر لیا کہ اللہ اس پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام نے نہیں کہا کہ جو صرف ہم پر روئے ماتم کرے، بلکہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ سبحان تو سوال کیا کہ مولا یہ آپ کے امر کا زندہ کرنا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یتعلم علومنا وعلمہ الناس، ہمارے امر کا احیاء اور اس کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں تک ہمارے علوم کو، ہماری بات کو پہنچائے۔ تو جو مشن کربلا کے بعد زینب کبریٰ اور سید سجاد کی سربراہی میں شروع ہوا تھا، وہ پورے دین کا پہنچانا تھا، ناواقف کو واقف بنانا تھا، جاہل کو علم دینا تھا، اور ناسمجھ کو سمجھ تک پہنچانا تھا۔ یہی ہدف ان لوگوں نے طے کیا اپنا، اور آج ہم سب کی ذمہ داری یہی ہے، پورے عالم تشیع کی ہے، اور جو کربلا میں کوئی کمال پائے تو اس کی ذمہ داری اس کو منتقل کرے دوسروں تک۔ اور سید سجاد علیہ السلام یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ملے ہوئے اسباق کی روشنی میں جب جتنا ممکن ہوا ہے ہماری قوم نے اس کام کو انجام دیا۔ دور ائمہ میں کچھ ممکن نہیں تھا، کہیں کہیں ایک دو بار ائمہ کو تھوڑی گنجائش ملی ہے، امام صادق کو، امام رضا کو، تو وہ شعراء جو اس وقت ذریعہ تھے پیغام پہنچانے کا سب سے بڑا، اس وقت شاعری سب سے بڑا ذریعہ تھی بات کرنے کی۔ کم وقت میں زیادہ بات پہنچ جاتی ہے، خطبہ اور خطابت زیادہ وقت لیتی ہے۔ ایک گھنٹے میں ہم جو نہیں کہہ پاتے وہ شاعر ایک شعر میں کہہ لیتا ہے۔ تو ایسے شعراء کو مدعو کیا، مجلس گھر کے اندر بھی کی۔ جلوس نہیں نکال سکتے تھے لیکن جلوس نکال گئے۔ میں بھی آج تک کہتا تھا ان کے زمانے میں جلوس کبھی نہیں نکلا، لیکن آج میں اپنی تجویز بدلتا ہوں کہ نہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے جلوس نکالا ہے، چاہے مجبور تھے، مگر جلوس انہوں نے نکال لیا۔ انہوں نے پورے جلوس میں ہماری بغیر کجاوے کے سفر کر کے، انہوں کے نیزہ پہ کٹے سر لے کے، وہ جلوس ازا تھا جو بظاہر دشمن اس کے نکال رہا تھا، لیکن حقیقتاً وہ اہتمام الہی کی وجہ سے وہ پورا جلوس حسین کی ازا کا اور حسین کا پیغام پہنچانے کا جلوس بن گیا۔ تو اب قوم ہماری پوری گئی، قوم میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، وہ ہیں جو خطیب کے طور پر پیغام پہنچا سکتے ہیں،
وہ ہیں جو شعر کے پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ ہیں جو کتاب لکھ کے پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ ہیں جو درس دے کے پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ ہیں جو آرٹ کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ ہیں جو داستان سے پیغام پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں، چاہے دور ائمہ میں رہے ہوں چاہے نہ رہے ہوں، آج وہ آئیں گے تو وہ اپنائے جائیں گے، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے گا۔ لیکن ہماری جو ایک بزرگوں سے چلا ہوا طریقہ ہے وہ ہماری مجلس اور جلوس ہے، اس میں اس کے ارکان ہیں شرکا، اس کے بعد پہلے فرش بچھایا جاتا ہے تو ایک میزبان ہو گیا، بے شک، اس کے بعد شرکا ہے جو آئے سامعین ہو گئے، سامعین، اس کے بعد اب ہماری پیشخانی میں سوزخانی مرثیہ خوانی ہے وہ ہو گئے، پھر پیشخانی میں منقبت اور سلام ہے شعراء ہو گئے، اس کے بعد خطیب آ گیا، خطیب کے بعد نوحہ خوان کھڑے ہوئے، انجمن آ گئی، نوحہ خوان آ گئے، ماتم دار آ گئے۔ یہ سب ارکان ہیں عزاداری کے، بے شک، اور یہ سب مل کے اپنی اپنی ڈیوٹی کریں گے تو وہ پیغام جو کربلا سے میں کچل دیا جاتا ہے اگر زینب کبریٰ نے اور سید سجاد نے ان مشوار مسئلوں میں بھی حسین کے ذکر کو کر کے اور مجلس کر کے اہتمام کر کے، فرش بچھا کے مجلس تو آزادی کی خبر ملنے کے بعد ہوئی ہے، لیکن دربار ظالم میں سبحان اللہ، ایسے تذکرے جو فضائل بھی بیان ہو رہے تھے، دین بھی بیان ہو رہا تھا، مصاب بھی بیان ہو رہا تھا، تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ پہلی مجلس ان کے اختیار سے ہوئی، ورنہ مجلس تو کرتے چلے آ رہے، دشمن کچھ کر رہا وہ اسے مجلس بنا دے رہے۔ سبحان اللہ، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو پہنچائیں، اور ہمارے بزرگوں نے اور تاریخ میں جائیں، شعراء نے مشکلیں اٹھائی ہیں، ذاکرین نے، علماء نے، ماتمدار قربانیاں دی ہیں، شہادتیں قربانیاں دی ہیں، کہیں اولاد قربان کی، کہیں گھر لوٹ، سبھی کچھ ہوا ہے جو ہم بچپن سے مجلسوں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے سب کچھ قربان کر کے بھی اس ذکر کو کبھی نہیں چھوڑا، اور جو ہجرت کر کے ادھر سے ادھر ہمارے بزرگ آئے گئے 14 صدیوں میں، خاص کر سادات کرام، تو جہاں پہنچے پہلا کام ہے امباڑا بنانا، اہتمام اعضاء، اہتمام اعضاء۔ اور اب میں مثلاً یورپ، امریکہ، کینیڈا جاتا ہوں تو وہاں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو تاریخ ملتی ہے کہ فلاں صاحب کا 4 گھر مل گئے تھے تو فلاں صاحب کا بیسمنٹ تھا، وہاں ہم مجلس کرتے تھے، اور کوئی نہیں تھا تو ہم اپنے بیسمنٹ میں ہم فیملی کے بیٹھ جاتے تھے، ہمیں بیوی مثلا سوز پڑھ دیتی تھی اور ہم نوحہ پڑھ دیتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ہم کو توفیق دی، اور اس میں بر صغیر سے کو خصوصی کرم سے نوازا گیا ہے پاکستان اور انڈیا کے مومنین کو، ان کو جو ولا میں نصیب ہوئی ہے پروردگار عالم نے عطا کی ہے، شاید فاصلوں میں بھی اس نعمت کو یہاں تک کھینچ لانے کی۔ میرے ایرانی اور عرب دوست بھی اکثر کہتے ہیں کہ تم لوگوں میں جو ولا ہے وہ ولا ہم کو کہیں اور سبحان دیکھنے اللہ۔ نہیں قبلہ ملتی۔ تقریباً ہمارے دامن وسعت میں 4 منٹ کی گنجائش ہے، آپ کی بات کو ختم کرتے ہوئے معذرت۔ یہ اہم ذمہ داری جو طے ہوتی ہے خطبہ، شعراء، جیسے آپ نے بھی ارکان اعضاء کا ذکر فرمایا ہے، ہم 4 منٹ میں قبلہ جاننا چاہیں گے کہ اگر تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کر دیا جاتا تو قوم کا آج معیار اس بلندی پہ ہوتا جہاں وارث اعضاء ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اکثر نہیں تو کچھ کم و بیش ہو رہی ہے قبلہ، ہم اسے کیسے درست کر سکتے ہیں؟ خاص طور سے ابھی نوحہ خواں حضرات کے نوحے ایام اعضاء میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سنے جاتے ہیں، بچے سنتے ہیں، بڑے سنتے ہیں، ہر طرف مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ذاکروں کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ قبلہ ہم اپنی کوتاہیوں کو خاص طور سے شعراء، خطباء، ذاکرین کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ہدف تھا، جب وہ اس ہدف کے ساتھ دوسرے ہدف شامل ہو جائے، سامعین اگر آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ سنیں جو انہیں حسین کے پیغام تک پہنچائیں، اور جو تو پھر اسی طرح سے اب اگر سامعین اس لیے آنے لگے کہ ہم چلیں تو وہ سنیں جو ہمیں اچھا لگے۔ جب سامعین کہیں گے جو ہمیں اچھا لگے وہ سنیں، تو پھر میزبان کہے گا ہم اسے بلائیں جو انہیں اچھا لگے۔ جب اسے بلائیں گے جو انہیں اچھا لگے گا سامعین کو، تو پھر وہ جو آئے گا وہ پڑھے گا وہ جو انہیں اچھا لگے، تو پھر وہ شاعر اور خطیب اور ذاکر اور نوحہ خوان سب اللہ کی مرضی، ائمہ کی مرضی، مولا کی مرضی، حسین کی مرضی، مادر حسین کی مرضی کی فکر کے بجائے اس فکر میں پڑ جائے گا کہ انہیں کیا اچھا لگ رہا ہے جن کے سامنے ہم کر رہے ہیں۔ عام طور پر خطباء و ذاکرین کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں اور وہ ہیں، ممبر کے اپنے تقاضے ہیں، ذاکر حسین نے اپنے تقاضے ہیں، لیکن میری نگاہ میں اگر سامعین کرام اپنا ہدف الہی بنا لیں کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، حسین پر روئیں گے، لیکن یہ عزاداری ہم تک اس لیے پہنچائی گئی تاکہ اس کے ذریعے دین ہم تک پہنچے اور ہم دین سے نزدیک ہوں۔ سامعین اپنے لیے طے کر لیں کہ ہم وہی سنیں گے، وہی شاعری سنیں گے، وہی ذاکری سنیں گے جو ہمیں دین بتائے، دین تک پہنچائے،
جو اہل بیت کی معرفت دے، جو ہمیں بصیرت دے، جو ہمیں تقویٰ دے، جو ہمیں خوف آخرت دے، جو کربلا کے ہدف کو ہماری زندگی میں پورا کرے۔ سامعین ہی طے کر لیں گے تو سب کی طرف سے یہ کوتاہیاں جو ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے میں نے اجمالاً یہ بات کہی ہے۔ باقی ہر خطیب اور ذاکر کو سوچنا چاہیے، جس ممبر پہ بیٹھا ہے وہ پیغام دین پہنچانے کے ممبر ہے، وہ اپنے ذاتی نظریات یا اپنی باتیں کہنے کا ممبر نہیں ہے۔ شاعر کو سوچنا چاہیے تمہیں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے میں لگاؤ جو پیغام گلا کٹا کے حسین نے پیش کیا تھا، اور رسیوں سے جکڑے ہوئے، توق سے جکڑے اور رسیوں سے جکڑے وجود کے ساتھ سید سجاد نے دیا تھا۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، خوبصورت گفتگو رہی، بصیرت افروز گفتگو رہی ہمارے محترم مہمان کی، اور یقیناً ذمہ دارانہ بیان، ذمہ دارانہ گفتگو، جیسا عنوان ویسے ہی گفتگو۔ ظاہر محدود وقت میں تمام باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، بس اشارے ہیں، آپ اہل نظر ہیں، اہل علم ہیں، آپ کی سماعت کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے ساری باتوں کو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کربلا سے ذمہ داریاں ہماری جو طے ہوتی ہیں وہ ہم صاحب کربلا سرکار سید الشہداء سے جان چکے ہیں۔ ایسے میں وہ برجستہ افراد قوم کے جو واقعہ کربلا کو پہنچانے میں کہیں نہ کہیں ذریعہ بنتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں، منقبت خواہ ہوں، قصیدہ خواہ ہوں، مرثیہ گو افراد ہوں، یا ذاکرین ہوں، یا انجمنیں ہوں، یا انجمنوں کے ذمہ دار حضرات ہوں، یا امام بارگاہوں کے مسئولین اور متولی حضرات ہوں۔ ہم سب کو مل بیٹھ کے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوگا، اور ہم سب الحمدللہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ویسے ادا کریں جیسے وارث اعظم ہم سے چاہتے ہیں۔ کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، دعا کریں اور تجدید عہد کریں فرش اعضا اور اس پروگرام کے توسل سے کہ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا وارث اعظم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے محترم مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اپنی بصیرت افروز تقریر کے ذریعے سے ہماری بزم اعضا کو آپ نے منور کیا۔ قبلہ، تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ذکر حسین کے صدقے میں پروردگار ہمارے محترم مہمان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے، تاکہ جس طرح آپ اپنے وجود بابرکت سے دنیا بھر میں معرف آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت کے لیے مصروف رہتے ہیں، پروردگار آپ کو اسی طرح سے ہمیشہ خدمت میں مصروف رکھے۔ ناظرین، اپنے محترم مہمان کو اس مقام پر محترمانہ طور پر خدا حافظ کہنا چاہیں گے، لیکن آپ کی خدمت میں باقی رہیں گے۔ وقفے کے بعد شاعر کربلا کے ہمراہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے زندہ ہے حسین۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے۔ کیا با وفا رفیق شہ ذی وقار تھے، جرار تھے، جری تھے، اطاعت گزار تھے۔ حق تو یہ ہے کہ حق پہ فدا تھے، نثار تھے، مانند ماہ عابد شب زندہ دار تھے۔ رونق فضائے بز میں شہ جز و کل ہوئے، شب میں چراغ تھے، صحرائی تو کل ہوئے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندہ ہے حسین۔ وقفے پہ جانے سے قبل اپنے محترم مہمان کی خدمت میں تھے، اور خوبصورت گفتگو سے ہم اور آپ سب استفادہ کر رہے تھے۔ یقیناً کربلا کو سننے کے بعد ہم سب کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ کربلا سے حاصل کیے جانے والے درس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اپنے کردار سے ثابت کریں کہ حقیقی معنی میں ہم حسینی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان عالم دین کی گفتگو سے بھی آپ استفادہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر کربلا کی زبانی آپ کو کربلا بھی سنائی جا سکے۔ لہٰذا محترم شاعر کو ہم نے آج مدعو کیا ہے، جو اپنی آواز اور اپنے کلام کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ استقبال کرنا چاہیں گے محترم جناب وقار سلطان پوری صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقار بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہمارے ناظرین کی محبت میں تشریف لائیں۔ ایام غم ہے، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنے وقت کے امام حضرت حجت امام عصر کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمامی مومنین کی خدمت میں اس غم و اندوہ کی عظیم تاریخ میں ہم سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وقار بھائی، ہمارے ناظرین کے لیے کون سا کلام آپ لائے ہیں جو بارگاہ شہداء میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ جی، شب عاشور کے عنوان سے ایک کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ چند اشعار
تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، بلا کے دشت میں بے یار یوں آل پیمبر ہے، بلا کے دشت میں بے یار یوں آل پیمبر ہے، آتش ہے اور ننھے بچوں کی صدائیں ہیں، آتش ہے اور ننھے بچوں کی صدائیں ہیں، سکینہ رقیہ باقر و معصوم اصغر ہے، شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے۔ شعر خاص طور سے دیکھیں مومنین کہ بچھڑنے کا تصور ہے کہیں بہنوں کا بھائی سے، بچھڑنے کا تصور ہے کہیں بہنوں کا بھائی سے، کہیں پر مضطرب بچوں کی خاطر ان کی مادر ہے، کہیں پر مضطرب بچوں کی خاطر ان کی مادر ہے، شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، ہائے سکینہ سے کہو اب باپ کے سینے پر سو جائے، ہائے سکینہ سے کہو اب باپ کے سینے پر سو جائے، کہ ہے یہ آخری شب اور پھر ہنگامے میں حشر ہے، کہ ہے یہ آخری شب اور پھر ہنگامے میں حشر ہے، ہائے شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، اے میری لاڈلی
بھر کے باتیں باپ سے کر لو، اے میری لاڈلی جی بھر کے باتیں باپ سے کر لو، میری جان آخری یہ شب ہے اور پھر موت کا گھر ہے، میری جان آخری یہ شب ہے اور پھر موت کا گھر ہے، ہائے شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، ہائے پکارے شاہ والا زینب و کلثوم سے رو کر، پکارے شاہ والا زینب و کلثوم سے رو کر، ابھی باقی تمہارے درمیان عباس و اکبر ہے، ابھی باقی تمہارے درمیان عباس و اکبر ہے، شب عاشور ہے اور موت دامن گیر سرور ہے، بلا کے دشت میں بے یار یوں آل پیمبر ہے، اگر کل سب یہی تم سے بچھڑ جائیں گے بہنوں، اگر کل سب یہی تم سے بچھڑ جائیں گے بہنوں، یہی ہے آزمائش اور یہی اپنا مقدر ہے، یہی ہے آزمائش اور یہی اپنا مقدر ہے، یہ پوچھتے خیمہ سے آتی ہے رونے کی صدا کس کی، یہ پوچھتے خیمہ سے رونے کی آتی ہے صدا کس کی، یہی لگتا ہے کہ یہ زینب و سرور کی مادر ہے، یہی لگتا ہے کہ یہ زینب و سرور کی مادر ہے، یہی لگتا ہے کہ یہ زینب و سرور کی مادر ہے مصروف عبادت دیکھیے اصحاب خیموں میں، ہے مصروف عبادت دیکھیے اصحاب خیموں میں، یہ اطمینان قلبی کا جب
پرکیف منظر ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ اطمینان قلبی کا جب پرکیف منظر ہے، شب عاشور ہے اور موت دامن گیرے سرور ہے، بلا کے دشت میں بے یار یوں لے پیمبر ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، شب عاشور کے حوالے سے خوبصورت کلام ہم سب کے گوش گزار کر رہے تھے۔ پروردگار آپ کی آواز پہ مزید رحمت نازل کرے اور آپ کو طول عمر عطا کرے تاکہ اسی طرح سے خدمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ ہمیشہ مصروف رہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا آپ سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام حسین کی طرح سے غلام حسین بننے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھنے نہ بھولیے گا پروگرام زندہ ہے حسین۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ خدا حافظ۔ زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے، زندہ ہے حسین زندہ ہے،